السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے خاموش عزیزیں۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی محبت کا شکریہ۔ پلیز میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ میری سہیلی شازی کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ اس کے والد صاحب سلام صاحب ایک اوسط درجے کے سرکاری ملازم تھے۔ تمام عمر کی محنت کے بعد وہ بامشکل ایک 5 مرلے کا مکان بنا سکے، جو وہ ابھی تک اپنا نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ اوپر کی منزل انہوں نے قرض لے کر مکمل کروائی تھی۔ اس قرض کو ادا کرنے کے لیے انہیں بالائی منزل بھی کرائے پر دینی پڑی۔ کرایہ دار شریف ہوں تو سکون ہوتا ہے، لیکن اگر ان کی نیت ٹھیک نہ ہو تو وہ سراسر درد سر بن جاتے ہیں۔ مکان مالک عام طور پر کافی چھان بین کرتے ہیں، مگر شازی کے والد نے ایسی کوئی احتیاط نہ کی۔ پہلی پارٹی آئی تو فوراً انہیں چابیاں تھما دی۔ کسی نے یہ نہ دیکھا کہ یہ لوگ کون ہیں، پہلے کہاں رہتے تھے، لین دین کے معاملے میں کیسے ہیں، اور سب سے اہم یہ کہ ان کا ذریعہ آمدنی کیا ہے۔ سلام صاحب بہت سیدھے سادے انسان تھے جو ہر کسی پر اعتماد کر لیتے تھے۔ کرایہ دار بظاہر خوش اخلاق تھے۔ کنبے کا سربراہ سجاد نامی اکلوتا بھائی تھا جو اپنی ماں اور 2 بہنوں کے ساتھ رہتا تھا۔ بڑی بہن نعیمہ اور چھوٹی حسینہ دونوں کافی چلاک اور تیز ترار تھیں۔ یہ لڑکیاں اکثر شازی کی امی کے پاس آتی تھیں اور گھریلو کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ یوں انہوں نے شازی کی امی کے دل میں گھر کر لیا۔ ظاہر ہے جو آرام دے وہی اچھا جانا جاتا ہے۔ آنٹی بھی ان لڑکیوں کی تعریف اپنے شوہر سے کرتی رہتی۔ نعیمہ اور حسینہ کی شادی کا ذکر اکثر ان کی ماں سلام صاحب کی بیوی سے کرتی تھی، کیونکہ وہ اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے بارے میں بہت فکر مند تھیں۔ شازی یہ باتیں آ کر مجھ سے بتایا کرتی تھی۔ شازی ان بہنوں سے کافی متاثر رہتی تھی کیونکہ وہ فیشن کی دلدار تھیں اور نت نئے ڈیزائن کے کپڑے پہنتی تھیں۔ یہ چیزیں نئی عمر کی لڑکیوں کو بہت پسند آتی ہیں۔ شازی کے والد ایک شرمیلے مزاج کے انسان تھے، جبکہ نعیمہ اور حسینہ بے تکلف اور بے جھجک تھیں۔ وہ ان کے سامنے بلا دوپٹہ اور آزادی سے گھومتی پھرتی تھی۔ ایک دن شازی اسکول آئی تو بہت اداس تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ہمارے ابو اوپر والی آنٹی اور ان کی بیٹیوں کا ہر کام کر دیتے ہیں، لیکن امی اور ہمارا کام نہیں کرتے۔ ہمیں کہیں جانے یا کچھ منگوانے کے لیے بار بار کہنا پڑتا ہے، جبکہ وہ ایک بار بھی کچھ کہہ دیں تو فوراً اٹھ کر ان کا کام کر دیتے ہیں۔ یہ پہلی شکایت تھی جو میں نے اپنی سہیلی کے منہ سے ان کے بارے میں سنی۔ کافی دن گزر گئے اور شازی اسکول نہ آئی۔ پھر پتہ چلا کہ اس کی امی سخت بیمار ہیں۔ میں اور میری امی ان کی عیادت کے لیے گئے۔ آنٹی بستر مرگ پر تھیں۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا۔ وہ چند دنوں کی مہمان لگتی تھی۔ اسی دن میں نے شازی کے گھر میں پہلی بار نعیمہ اور حسینہ کو دیکھا۔ وہ دوڑ دوڑ کر سلام صاحب کا کام کر رہی تھیں، چائے بنا کر لائیں اور ہماری بھی خاطر مدارت کی۔ ان کی ماں چارپائی کے ساتھ بیٹھی پان چبا رہی تھی اور وہ لڑکیاں یوں گھوم رہی تھی جیسے یہ ان کا اپنا گھر ہو۔ ان کی موجودگی اور گھر پر ان کا کنٹرول دیکھ کر میری امی حیران رہ گئیں۔ گھر آ کر انہوں نے کہا کہ کمال ہے، شازی کی امی کے اپنے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں جو ان کے پاس آ کر رہے، انہوں نے غیروں کا سہارا لیا ہوا ہے۔ کچھ دن بعد جب شازی اسکول آئی تو بہت افسردہ تھی۔ اس کی امی کا انتقال ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں کے لیے رشتہ دار عورتیں آئیں، لیکن جلد ہی سب اپنے گھروں کو لوٹ گئیں، سوائے شازی کی خالہ کے جو 9 عمری میں بیوہ ہو گئی تھی اور اب اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ خالہ چند دن ان کے پاس رہیں۔ جب وہ جانے لگیں تو شازی اور اس کی بہن فوزیہ ان سے لپٹ کر رونے لگیں۔ انہوں نے کہا کہ خالہ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہیں، آپ یہیں رہ جائیے۔ خالہ نے کہا کہ میرا یہاں رہنا مناسب نہیں، لوگ
لوگ باتیں بنانے لگیں گے، خالہ نے ٹھیک کہا تھا۔ جب سے وہ شازی کے گھر پر تھی، بلائی منزل والوں نے نیچے آنا جانا بند کر دیا تھا۔ ان کو خالہ کا وہاں رہنا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، اور خالہ کے خلاف محلے میں باتیں بنانے والوں میں پہلا نمبر ہی انہی کا تھا۔ خالہ شازی اور فوزیہ کو روتا اور سسکتا چھوڑ کر چلی گئی۔ خالہ کے جانے کے بعد نعیمہ، حسینہ اور ان کی ماں دوبارہ میدان میں آ گئی۔ انہوں نے روتی ہوئی بچیوں کو گلے لگایا اور کہا کہ وہ ان کی خالہ ہیں، پھر کیوں روتی ہو؟ تم لوگ تنہا تو نہیں، ہم جو تمہارے پاس ہیں۔ اب پھر سے اس گھر میں ان کا عمل دخل بڑھنے لگا۔ حسینہ کھانا پکا رہی تھی، نعیمہ سلام صاحب کے کپڑے استری کر رہی تھی، اور ان کی ماں گھر کا سودا سلاف لا رہی تھی۔ یہ سب ایسے ہو رہا تھا کہ جیسے یہ ایک ہی گھرانہ ہو۔ سلام صاحب پہلے سے زیادہ خوش اور مطمئن نظر آنے لگے۔ نجات کی ماں اور بہنوں نے ان کا گھر سنبھال لیا تھا، اور انہوں نے بیوی کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ شازی اور فوزیہ البتہ بے قرار تھی۔ وہ اپنی ماں کو نہیں بھلا سکتی تھی، اور ان کے لیے ماں کا بدل صرف سگی خالہ تھی، جو ماں جیسا پیار دے سکتی تھی۔ لیکن خالہ صرف چند روز ان کے پاس رہ کر چلی گئی تھی۔ محلے اور خاندان کے لوگ سمجھ چکے تھے کہ کرایہ دار نے اپنی بڑی بیٹی نعیمہ کو سلام صاحب کے ساتھ بیانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جب سلام صاحب کی بہن کچھ دن کے لیے ان کے پاس آئی تو انہوں نے فوراً معاملے کو بھانپ لیا اور اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی جان، یہ غلطی کبھی مت کیجیے گا، مجھے یہ کنبہ ٹھیک نہیں لگتا۔ تمہاری کرایہ دارنی بڑی شاطر معلوم ہوتی ہے، یہ 2-4 روز میں تمہارے مکان پر قبضہ کر لے گی اور تمہاری بن ماں کی بچیوں کو نکال باہر کرے گی۔ نعیمہ سے نکاح کی غلطی کبھی نہ کرنا، بلکہ ہو سکے تو ان سے مکان خالی کرا کر کسی بھلے ماس کو کرائے پر دے دو۔ سلام صاحب کو بہن کی باتیں بری لگی۔ انہوں نے کچھ نہ کہا، لیکن دل میں فیصلہ کر لیا کہ نعیمہ سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ لڑکیاں سلیقہ مند ہیں اور ان کی ماں مخلص ہے۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے گا۔